بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 8 اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ذکر الہی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے اور اس کی یاد دل میں بسی رہے۔ جن بندوں نے ذکر کا نفع سمجھ لیا ہے اور جن کو اس کی فضیلتیں معلوم ہو گئی ہیں، وہ عمر کا ذرہ سا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک صحابی رسول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں پر پڑھا کرو، کیونکہ انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور ان کو زبان دی جائے گی، اور غافل مت ہو جاؤ ورنہ رحمت سے بھی دور ہو جاؤ گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے۔ نفع کی چیز سوائے اس کے نہیں کہ کسی کو اچھی بات بتا دے یا بری بات سے روکے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بولنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہی ہے جس کا دل سخت ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ ہر آدمی اپنی فرصت اور مشغولیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جتنا بھی وقت گزارے تھوڑا ہے، مگر اتنا تو سب ہی کر سکتے ہیں کہ صبح و شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور درود شریف اور استغفار پڑھ لیا کرے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ درود شریف جو بھی یاد ہو یا جو آسان ہو اس کو پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا صرف صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور استغفار مثلا استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پورا پڑھیں، یا صرف استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ پہلی چیز یعنی تیسرے کلمہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی چیزوں پر سورج نکلتا ہے مجھے اس کلمے کا ایک دفعہ پڑھنا دنیا اور ان سب چیزوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اور بھی اس کی فضیلتیں بہت آئی۔ درود شریف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور اس کے 10 گناہ نام اعمال سے معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کے علاوہ بھی جس قدر ہو سکے ان تینوں چیزوں میں لگے رہنا چاہیے۔ اور ان کے علاوہ تلاوت قرآن مجید میں اپنا وقت لگایا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے، اور بڑے درجات اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا بھی بڑا ثواب ہے۔ روزانہ وقت مقرر کر کے 1 پارہ 2 پارہ آدھا پارہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے 1 مرتبہ صرف الف لام میم کہا تو اس کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ دیکھیں بعض صورتوں کی خاص فضیلت حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ 1 مرتبہ
سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے پڑھنے سے تہائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور سورت قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ پڑھنے سے چوتھائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے سورت یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ لی تو اس کو 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی صبح سورت یاسین پڑھ لے تو شام تک اس کی حاجات پوری ہوں گی، اور رات کو سورت واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ بہت سے آدمیوں اور خاص کر عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ جہاں 2-4 مل کر بیٹھیں تیری میری برائی شروع کر دیتی ہیں، تو یہ بنسبت یہ اس طریقے سے گناہ کماتی رہتی ہیں، غیبت کر کے گناہ کماتی ہیں، تو یہ بہت بڑا مرض ہے۔ اپنی کوئی مجلس اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیے بغیر کھڑے ہو گئے وہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کو کھانے سے اٹھے ہو، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حدیثوں میں جو ہر وقت کی دعائیں آئی ہیں، مثلا سوتے وقت کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، اور وضو کرتے وقت کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعا، کھانا کھاتے وقت کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، اس کے علاوہ باقی دوسرے اوقات کی دعائیں یاد کر کے دھیان سے پڑھا کرو۔ ایسا کرنے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کی مشق ہوتی رہتی ہے۔ ایسی دعائیں ہم نے ایک کتاب میں جمع کی ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے مسنون دعائیں ہیں، وہ لے لے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں میں آخر میں 2 مسئلہ بیان کرتا جاؤں۔ دیکھیں، یہ جو مشہور ہے کہ زوال کے وقت اور سورج نکلتے وقت اور سورج چھپتے وقت قرآن مجید پڑھنا یا ذکر میں مشغول رہنا غلط منع ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، ان اوقات میں یہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، باقی ذکر کرنا ممنوع نہیں، تلاوت کرنا ممنوع نہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ درود شریف استغفار آپ وضو کے ساتھ پڑھے اچھا ہے، اور اگر بغیر وضو کے بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ جس پر غسل فرض ہو، جنبی ہو، تو اب ان کے لیے ان چیزوں کا پڑھنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے گا کیونکہ یہ ذکر ہے تو ذکر وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید بلا وضو زبانی پڑھنا جائز ہے، اور اگر قرآن مجید کھول کر پڑھیں گے تو یہ جائز ہے، کھول کر پڑھیں گے تو وضو کے ساتھ ضروری ہے، وضو کریں پہلے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں، لیکن اگر زبانی پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔